بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ میرا نام نبرہ ہے۔ میں ایک گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ میں نے تعلیم حاصل کی تو میرے والدین کو میری شادی کی فکر پڑ گئی۔ حتیٰ کہ مجھے کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا، مگر ہر والدین کی طرح انہیں بھی میری شادی کی فکر تھی، جس کی وجہ سے میرے لیے ہماری ہی حیثیت کا لڑکا ڈھونڈا جانے لگا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ میں ان سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر ہر لڑکی کی طرح مجھے بھی شادی کرنی ہی تھی۔ رشتے والی ماسی جس بھی لڑکی کو لے کر آتی، میرے والدین کچھ نہ کچھ کہہ کر اسے ریجیکٹ کر دیتے۔ اب تو میں خود پریشان ہو چکی تھی کہ اب کیا ہوگا، مگر ایک دن رشتے والی اماں جی نے ایسا رشتہ دکھایا، میرے والدین کو پسند آ ہی گیا۔ لڑکا اپنا بزنس کرتا تھا، اس کے گھر میں اس کے والدین ہی تھے، وہ بس اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ مجھے بھی عمیر پسند آیا، کافی اچھا تھا۔ میری شادی اب عمیر سے ہو گئی اور میں بیاہ کر اس کے گھر چلی گئی۔ شروع کے کئی دن بے حد اچھے گزرے۔ عمیر میرا بہت خیال رکھتے، بالکل اسی طرح ان کے والدین بھی میرا اچھے سے خیال رکھتے تھے۔ مگر پھر ایک دن شوہر کو بزنس کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا پڑا، جس کی وجہ سے تھوڑا اداس تھی، لیکن خیر عمیر کے باہر چلے گئے۔ کئی دن گزرتے جا رہے تھے، میں نے گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، کیونکہ میں گھر میں فارغ رہ کر کیا کرتی۔ اسی طرح ایک صبح کا وقت تھا جب ہمارا گارڈ ہاتھ میں کچھ پکڑے یہاں آیا، ہال میں داخل ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ اس نے میری جانب ایک باکس کر دیا۔ میں نے جو ہی باکس کھولنا چاہا، میری ساس نے آ کر باکس پکڑ لیا۔ میں حیران تھی ان کی حرکت پر۔ وہ مجھے بغیر کچھ بھی کہے اندر چلی گئیں۔ ان کے پیچھے سسر بھی چلے گئے۔ دروازہ بند کر دیا۔ میں کندھے جھکاتی واپس اپنے کام میں لگ گئی۔ میں نے اتنا خاص دھیان نہیں دیا تھا۔ رات ہوئی، میں سو گئی، مگر میرا ذہن ایک بار بھٹک کر ضرور ساس سسر کی جانب گیا۔ نہ جانے اس باکس میں ایسا کیا تھا جو میری ساس نے اسے یوں اتنی پھرتی سے کھینچا تھا۔ تھوڑا گھبرائی ہوئی بھی لگ رہی تھی۔ صبح ہوئی تو میں لان میں آ کر بیٹھی ہی تھی۔ میں نے سسر کو باہر آتے دیکھا۔ میں حیران تھی، ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے اوپر کی چادر میں نہ جانے کیا چھپا رہے تھے، یا مجھے ایسا محسوس ہوا کیونکہ ان کا ایک ہاتھ چادر کے اندر تھا۔ مگر حیرانگی کیا، وہ کہاں گئے تھے؟ ایسی کون سی بات تھی جو باہر نکلے اور ملازمین تک کو نہیں بولا تھا کہ آگے بڑھیں؟ سوچا چلو ان سے پوچھ لیتی ہوں، مگر میری بات کا بالکل حیران تھی۔ آج سسر سائیں دونوں کمرے میں چلے گئے۔ میں ان کے پیچھے کمرے تک گئی کہ ساس نے دروازہ بند کر دیا۔ میں تعجب سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کان لگا کر میں سننا چاہا اندر وہ کیا باتیں کر رہے ہیں، مگر اندر سے مجھے شور سنائی دیا جیسا کل ہوا تھا۔ میں حیران تھی، اندر تو ساس اور سسر کے سوا اور کوئی نہیں تھا، پھر اتنا شور کہاں سے آ رہا تھا؟ میں سر چھٹک کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ میرے سسر یوں ہی صبح صبح نہ جانے کہاں سے گھر آتے۔ ایسا معلوم ہوتا ان کے ہاتھ میں کچھ موجود ہے جو مجھے ہرگز نہیں دکھانا چاہتے، مگر میرے اندر کا تجسس جاگا، میں اسے جان سکوں۔ ایک صبح یوں ہی وہ واپس آئے تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ اس بار مجھے پتہ چل چکا تھا ان کے ہاتھ میں کیا ہے۔ شاید یہ وہ چیز ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے، مگر مجھے شک تو تھا ہی۔ ان کے ہاتھ میں ایک فلم کی سی ڈی تھی۔ میں حیران تھی، کیا ساس سسر فلم دیکھتے تھے؟ انہیں سوچوں میں گم ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ ضرور پتہ کروں ساس اور سسر دیکھ رہی ہیں۔ جو ہی سسر وہ فلم کی سی ڈی پکڑے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ لگانے لگے تو میں ان کے پیچھے فوراً لپکی۔ میں نے انہیں بولا وہ دروازہ یوں بند کر کے اندر کیا کر رہی ہیں، جس پر ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، مگر میرے سسر نے جواب دیا وہ فلم دیکھتے ہیں۔ ان کے جواب پر حیران کن نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ فلم دیکھتے ہیں تو انہیں سب کے درمیان کیوں نہیں دیکھتے، یا پھر دروازہ بند کر کے ہی فلم دیکھنے کی کیا ضرورت؟ مجھے کہیں نہ کہیں ان پر شک ہوا تھا، مگر خاموش رہی، وہاں سے چلی گئی۔ انہوں نے دروازہ بند کر لیا، دروازے کے پاس آئی، کان لگائے تاکہ سن سکوں آپ واقعی ہی فلم دیکھتے ہیں یا صرف جھوٹ بولتے ہیں، مگر اندر سے مجھے آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ مجھے تھوڑا بہت یقین ہو گیا وہ واقعی فلم دیکھ رہے ہیں۔ اب ایسا روز ہونے لگا، روز میرے سسر خود فلم کی سی ڈی لاتے، میری ساس اور سسر اپنے کمرے میں جاتے، دروازہ بند کرتے۔ ایک دن میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی اپنی بے چینی ختم کرنے کا، بس یہی راستہ تھا۔ میں نے اسے اپنانے کا سوچا۔ اگلے دن میں حیران رہ گئی، میرے سسر سی ڈی لے کر ہی نہیں آئے تھے،
बल्कि वो घर से ही नहीं निकले, ना ही कोई बॉक्स वगैरह आया। अब मैं तअज्जुब में थी, इसी इंतज़ार में थी कब सीढ़ी आए। तो उससे 3 दिन गुजर गए मगर मेरे ससुर घर से बाहर नहीं गए। मैंने बातों बातों में इनसे पूछा तो वो बोले, जानती हूँ कि इनकी टांगों में कितना दर्द रहता है, इसीलिए वो नहीं जा सकते। मैं इनके जवाब पर मुतमईन होने के बजाय हैरान हो गई। इनकी टांगों में दर्द का मुझे इल्म था, मगर वो तो शुरू से था और सीढ़ी तो पहले भी लाते थे। फिर इस वक्त उन्होंने ऐसा क्यों बोला? मैंने नहीं यही जवाब दिया। मेरी बात सुनो। वो थोड़ा घबरा गए, मगर इनकी अगली कार्रवाई पर मैं शिश्तर रह गई जब वो सख्ती से बोले, इनकी बातों में ज़्यादा टांग ना अड़ाओ। मैं हैरान होती वहाँ से चली गई। मुझे तो अब इनसे थोड़ा खौफ भी महसूस हो रहा था। जिस तरह उन्होंने मुझे ऐसा बोला, मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था। लाजमी कोई ना कोई बात ज़रूर थी। अगले दिन वो सीडी ले आए। फिर से फिल्म को सास के साथ देखने के लिए अपने कमरे में चली गई। फ़ौरन इनके पीछे लिपकी। मुझे डर भी लग रहा था। हिम्मत रखे अपने सास ससुर के पास पहुंची। इनसे बोला, मुझे भी फिल्म देखनी है। दरअसल मैं तो 3 दिन से यही सोचा था कि मैं भी फिल्म देख लूँगी, जो शक है वो भी दूर हो जाएगा। मगर ससुर की बात सुनकर मैं दंग रह गई जब उन्होंने मुझे ये कहते मना कर दिया, ये फिल्म नहीं देख सकती। मैंने हैरत से वजह पूछी, आखिर फिल्म मैं क्यों नहीं देख सकती? जिस पर उन्होंने मुझे कहा, यह हमारे ज़माने की फ़िल्म है, इसलिए तुम इसे नहीं देख सकोगी। इतना कहकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मैं बाहर खड़ी सोच में डूबी हुई थी। ये क्या बात हुई भला? आखिर इनके ज़माने की फ़िल्म अगर मैं देखना चाहती थी तो मुझे क्यों रोक रहे हैं? मैं बाहर बैठ गई। थोड़ी देर बाद ससुर सास बाहर निकल आए। मैं इनके पीछे कुछ कहने का इरादा तय किया कि कहीं ऐसा ना हो इन्हें मुझ पर शक हो जाए, इसलिए मैं खामोश रही। ससुर के चेहरे पर थोड़ी परेशानी भी नजर आ रही थी। मैं सोच में गुम हो गई। दिन गुजर गया, रात हो गई। मैं अपने कमरे में सोने के लिए लेट गई। मेरी सास और ससुर भी अपने कमरे में चले गए। रात का आखिरी पहर था जब मेरी आँख खुल गई। मुझे अपने कमरे में घुटन का एहसास हुआ तो मैं बाहर निकल आई। जो ही हाल में दाखिल हुई, दंग रह गई, क्योंकि 2 लोगों को मैंने मेन दरवाजे से बाहर जाते देखा, जिन्हें देखकर मैं हैरान रह गई। आखिर वो कौन थे? मेरा दिल किया अंदर चली जाऊं, मगर हिम्मत कहती बाहर आ गई। उन्होंने पूछा, वो लोग आखिर कौन हैं? दोनों के चेहरों पर चादर थी, जिसकी वजह से मैं उन्हें नहीं देख सकी। मगर अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। घबराते हुए दिल के साथ वही ज़मीन पर सो गई। मुझे इल्म नहीं हो सका था वो दोनों शख्स कौन थे, हमारे घर क्या कर रहे थे। आखिर सुबह मेरी आँख खुली। मैं कमरे में मौजूद थी। मुझे सर में दर्द हो रहा था। मैं कमरे में कैसे आई मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था। मुझे फ़ौरन रात का मंजर याद आया। मैं बाहर की जानिब भागी, जहाँ पर मेरे सास ससुर बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे देखकर फ़ौरन मुझे बिठाया। मैंने पूरी बात इन्हें बता दी कि कैसे मैंने 2 लोगों को देखा। मैं बहुत परेशान थी। इनकी बात सुनकर मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गई। मेरी सास ने कहा कि मैं इनकी बात सुन बुला लेती अगर ऐसी कोई बात थी, मगर मेरे जहन में ऐसा ये सोच नहीं आई थी। सास के कमरे का मेरा ध्यान ही नहीं था। जब उन्होंने मुझे कहा वो सिर्फ मेरा वहम होगा, मैंने परेशानी में इनकी जानिब देखा। मैंने इन्हें समझाने की कोशिश की कि वो मेरा वहम नहीं, मगर इनकी अगली हरकत पर मैं दंग रह गई। जब उन्होंने गार्ड को बुलाया, लेकिन ऐसे पूछा, क्या कल रात यहाँ 2 आदमी आए थे? मैंने गाड़ी की जानिब देखा, हैरानगी से देखने लगी। जब उन्होंने जवाब दिया, वो बोले, साइबर ड्यूटी पर जाग रहा था, मगर कोई भी घर में नहीं दाखिल हुआ। अगर ऐसा होता तो ज़रूर पता चल जाता। दूसरे 2 गार्ड भी यही कहना था। मैं बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। अब तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं पागल हो रही हूँ। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, मगर मेरी सास मुझे पुरसकून किया। कुछ दिन से इससे ही कुछ खाया पिया भी नहीं, इसलिए शायद कमज़ोरी की वजह से सारा दिन मेरा सोचों में गुजरा। अभी मुझे लगता है मेरा वहम है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है वाकई वहाँ पर मैंने किसी को देखा था, इसी में किसी ऐसे शख्स को जिसने मुझे बेहोश किया था। मेरी समझ से बाहर थी ये बातें। रात के 8 बज रहे थे जब मैंने ससुर को बाहर जाते देखा तो मैं हैरान रह गई। मैं बगैर कुछ सोचे समझे इनके पीछे लिप गई। शायद मुझे कुछ पता चल सके, शायद मैं जान सकूं ये उनका क्या राज है जो अकेले कमरे में बंद होकर देखते हैं। गाड़ी मैं चोरी छुपे इनके पीछे निकल गई। जो ही निकले है इनकी तरफ देख रही थी, आखिर एक जगह जाकर वो रुक गए और इस दुकान में दाखिल हो गए। शायद वो सीढ़ी की दुकान थी। 10 मिनट बाद इस दुकान से इन्हें देखने के
ہاتھ میں واقعی ایک سیڑھی تھی۔ ان کے جاتے ہی دکان میں گئی۔ پوری طرح سے شک کے دائرے سے باہر آنا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے دکاندار سے پوچھنا چاہا، مگر کچھ سوچتے ہوئے وہیں رک گئی اور کچھ سیڑھی خرید کر واپس گھر آ گئی۔ گھر آ کر میں نے ساس سسر کا کمرہ بند پایا۔ رک گئی تھی دکاندار سے سوال کرنے کے لیے، کیونکہ پتہ ہے وہ میرے سسر کو بتا دیتا، جس کی وجہ سے مجھے مشکل بھی آ سکتی تھی۔ فی الحال میں ایسا کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی، اسی لیے میں دکاندار سے کچھ نہیں پوچھا۔ جو مجھے کرنا تھا وہ خود ہی کرنا تھا۔ اگلے دن دوپہر کو سسر سیڑھی لے آئے۔ میرے دماغ میں اچانک سے ایک بات آئی جو میں نے ابھی نوٹ کی تھی۔ سسر وہ سیڑھی جو صبح لاتے، اب وہ مختلف اوقات میں لا رہے تھے، کبھی رات کو، کبھی صبح کو، کبھی دوپہر کو۔ مگر ایسا کیوں؟ اب اس بات نے مجھے الجھا دیا تھا۔ خیر میں نے فوراً سسر کے پاس پہنچی۔ ان سے بولا کہ مجھے بھی ان کے زمانے کی فلم دیکھنی ہے، چاہے فلم کیسی بھی ہو، مجھے دیکھنی ہے۔ مجھے سسر نے گھوڑا اور اس پر مجھے بے حد سختی سے منع کیا کہ وہ فلم نہیں دیکھ سکتی میں اسے دیکھ پاؤں۔ سسر کہتے خود کمرے میں بند ہو جہاں ساس پہلے موجود تھی، مگر مجھے یہ چکر سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خیر مجھے فون آیا۔ میں نے جو ہی کال سنی، حیرانگی کے ساتھ خوش بھی ہوگی۔ میرے شوہر پرسوں گھر واپس آ رہے تھے۔ میں نے فلم کی جانب سے سر چڑھ کر خود کی تیاریوں میں لگ گئی۔ شاید میں بہت زیادہ سوچ رہی تھی، ویسے بھی اس معاملے سے دور رہوں، میں نے یہی سوچا تھا۔ رات کا وقت تھا، میں باہر بیٹھی تھی جب سسر اچانک پر نکلے۔ فوراً لان کی کرسیوں سے اٹھتے ایک درخت کی آڑ میں چھپ گئی۔ سسر نے مجھے دیکھا نہیں تھا، فون پر چلا کر کسی سے بات کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ میں حیرانگی سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ درخت کی آڑ میں چھپی ہوئی تھی تاکہ سسر کی باتیں کر رہے تھے وہ صاف سنائی دے رہی تھی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ سسر نے جو بولنا شروع کیا، مجھے لگا میں نے غلط سن لیا ہے۔ سسر کی باتیں سن کر جیسے مجھ پر آسمان گرنے لگا۔ میں حیرت سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میں ان پر جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا۔ وہ اندر چلے گئے، میں بھی اندر چلی گئی، مگر میرے ذہن میں ان کی باتیں گھوم رہی تھی جو مجھے پریشان کر رہی تھی۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ آدھی سچائی کا تو مجھے علم تھا، مگر سارا سچ جاننے کے لیے مجھے یہ جاننا تھا ساس اور سسر کمرے میں کرتے کیا ہیں۔ اگر وہ واقعی فلم دیکھتے ہیں تو اس فلم میں ایسا کیا ہے جو مجھے دیکھنے سے منع کرتے ہیں، وہ بھی اتنے سخت طریقے سے۔ مجھے سب جاننا تھا۔ مجھے اتنا تو پتہ چل ہی چکا تھا، سسر خود مجھے سب نہیں بتائیں گے، نہ جاننے دیں گے، تو سب کچھ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے خود ہی سر انجام دینا تھا۔ سسر سیڑھی لے آئے۔ اس بار میں نے کوئی ضد نہیں کی، مجھے دیکھتے اندر کمرے میں چلے گئے۔ میں آرام سے حال میں بیٹھ گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی جو عمل میں نے سوچا ہے اس کی وجہ سے انہیں مجھ پر شک ہو جائے۔ میں آخر اسرار کے بارے میں پتہ کرنا چاہتی تھی، اس لیے میرا خاموش رہنا زیادہ ضروری تھا۔ میں اپنے کمرے میں جاتی تیاریاں کرنے لگی۔ کل میرے شوہر نے آ جانا تھا۔ میں مختلف ملازمین کو ہدایت دینے لگی اور مکمل دھیان کام کی جانب کر لیا۔ اب بس انتظار تھا تو کل کے دن کا، تاکہ اس رات سے پردہ اٹھایا جا سکے۔ آخر انتظام ختم ہو ہی گیا۔ کل کا دن بھی آ گیا۔ میں شدت سے سسر کی سیڑھی لینے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ میری ساس لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ملازمین کو دیکھنے کا بہانہ بناتی اٹھ کر اندر کی جانب آ گئی۔ مجھے پتا تھا بس کچھ ہی دیر میں وہ سیڑھی کو لے کر آ جائیں گے۔ تبھی اپنے سوچے فیصلے کے مطابق ساس اور سسر کے کمرے میں چھپ گئی کہ آخر آج پتہ لگ جانا چاہیے کہ وہ کیا فلم دیکھ رہے ہیں جو مجھ سے چھپا رہے تھے۔ میرے شوہر کو آنے میں ابھی تھوڑا وقت تھا، مگر مجھے پہلے ان سب باتوں کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔ میں یہی سب کچھ سوچتے ساس سسر اندر کمرے میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے سیڑھی کو پہلے آن کیا۔ فلم شروع ہو گئی۔ میں دھیان سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جیسے میں دیکھ رہی تھی شرم کی مارے پانی پانی ہو گئی۔ میں حیران تھی۔ تو آخر یہ بات تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ فلم ختم ہو گئی۔ میں وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے پتا نہیں تھا اگر ساس سسر مجھے یہاں دیکھ لیتے تو میں پلان کا انتظار کرنے لگی۔ 5 منٹ گزرے جب ان کے دروازے پر دستک ہوئی، جو ان دروازہ کھلا تنگ رہ گئے اور میں بھی فوراً اٹھ کر باہر کی جانب نکلی۔ لپکی مجھے اپنے کمرے سے باہر آتا دیکھ کر مزید حیرت میں پڑ گئی۔ ساس اور سسر کو علم ہو چکا تھا، مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ تبھی وہ مجھے غصے میں کھو رہے تھے۔ میں ان سے بولی کہ وہ خود اپنی کہانی بیان کریں بجائے اس کے کہ میں بیان کروں۔ میری بات پر وہ حیران تھے، مگر میرے ساتھ کھڑی پولیس کے ذرا سختی برتنے پر بھی وہ راضی ہو گئے۔ میرے شوہر بھی آ چکے تھے، حیران تھے۔ میرے سسر نے بولنا شروع کیا، ہاں ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے، ہم ایک گینگ کے لیڈرز ہیں، ہمارے ساتھ 2 اور آدمی ہیں، ہم سالوں سے اس کام میں ہیں اور اسے سر انجام دے رہے ہیں۔ ہمارا کام لڑکیوں کا اغوا کا ہے، جیسے کئی لڑکیوں کو ہم بڑھ کے ملک بھیج دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ بھیک منگواتے ہیں، کچھ کے ہاتھ پاؤں توڑ دیتے ہیں، ان میں سے کئی لڑکیوں کو زبردستی غلط کاموں میں لگاتے ہیں، یا پھر ان کے جسم میں ڈرگس وغیرہ بھر کر انہیں
اسمگل کر دیتے ہیں۔ ہمارا پورا گینگ تھا، ہم یہ کام کافی سالوں سے کر رہے تھے۔ اب تو ہمارے قدم اچھی طرح یہاں جم چکے تھے، اسی لیے ہمیں کوئی پکڑ نہیں پایا ہمارا اس کا کام کیسا جا رہا ہے۔ اس کو جاننے کے لیے ہم سی ڈی کو عام گاہک کی طرح دکان سے خریدتے، پھر اس کو سی ڈی کو دیکھتے ہوئے کوئی غلطی ہوتی تو 1 منٹ کال کر کے بتا دیتے تاکہ ہمیں کوئی ٹریپ نہ کر پائے۔ یہ ساری دولت ہم نے اسی سے بنائی۔ پتہ نہیں اس لڑکی کو کیسے علم ہو گیا، اسے تو پہلے ہی مروا دینا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے یہ ہم تک پہنچ گئی۔ سسر مجھے غصے میں گھورتے ہوئے بولے، جس پر میں حیران رہ گئی۔ میرے شوہر بھی حیرانگی سے کھڑے تھے۔ انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کئی سالوں سے وہ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس رات انہیں سب باتوں سے کرتے ہوئے سسر کو سنا تھا، اور ان 2 آدمیوں کو دیکھنا وہ کوئی وہم نہیں تھا، بلکہ وہ ایک سسر اور دوسرا انہی کے ساتھ ملا ہوا کوئی شخص تھا۔ گارڈ کو بھی سسر نے اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا، حالانکہ وہ سی ڈی والا بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ وہ وقت اس لیے بدل دیتے تاکہ کسی کو ان پر شک نہ ہو۔ میرے شوہر کافی شرمندہ تھے۔ پولیس انہیں لے گئی، ان کے ذریعے باقی سب کو بھی گرفتار کر دیا۔ کتنی عجیب بات تھی، ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ میں پڑھی لکھی تھی، میں نے جاب کی، میرے شوہر نے وہ سارا پیسے ٹرسٹ کو دے دیا۔ ہم نے مل کر جاب کی، آج زیادہ بڑا نہ صحیح مگر سالوں بعد ہمارا ایک چھوٹا سا کاروبار ہے، حلال کی کمائی ہے جسے شوہر کے آگے لے جا رہے ہیں۔ میں خوش ہوں، شوہر جلدی سنبھل گئے، مگر ہر لڑکی کو میں یہی کہنا چاہوں گی، کبھی بھی ماں باپ کو چھوڑ کر گھر کی دہلیز پار مت کرو۔ وہ لوگ جو آپ کا ساتھ دینے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ نہیں جانتی وہ اصل میں آپ کے دشمن ہیں، اور وہ آپ کو چاہتے ہیں۔